آج ہم جاگ رہے ہیں. کرسمس کے دن میں ہم گیت گاتے ہیں آؤ منائیں رات جگہ. تو وہ اس وقت بڑا اچھا لگتا ہے کہ 24 کی رات ہوتی ہے. لیکن آج بھی اچھا لگ رہا ہے. کس کس کو اچھا لگ رہا ہے؟ ویری گڈ. خدا آپ سب کو اسی طرح بڑھائے، برکت دے. کلام میں بھی ہم نے پڑھا اے سونے والے جاگ. ساتھ والے کو ہلا کر کہیں اے سونے والے جاگ. ہاللیلویا. کیونکہ ہم یہاں سونے نہیں آئے بلکہ ہم یہاں پر خدا کی برکت پانے آئے ہیں. ہاللیلویا. سب کے ہم برکت پانے آئے ہیں. آج چاہے جیسی مرضی مشکل ہماری زندگی میں کیوں نہ ہو، ہم رد کیے ہوئے ہوں. بعض اوقات ہم رشتہ داروں میں بھی رد ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم جہاں پہ جاب کرتے ہیں وہاں پہ رد کیے جاتے ہیں. بعض اوقات جہاں پر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ٹیلنٹ ہمیں بلیس کرے گا، لیکن ہمارا ٹیلنٹ بھی ہمیں کچھ نہیں کرتا ہے اور ہم وہاں پہ بھی رد کیے جاتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں. بہت دفعہ مایوس ہو جاتے ہیں اور مایوس ہو کر ہم اپنی ذات میں ہی اپنے آپ سے ہی گھبرا جاتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم مایوسی میں دنیا داری سے کی طرف چلے جاتے ہیں، خدا کی طرف نہیں آتے. تو کلام یہ کیا کہتا ہے؟ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ. یعنی آپ کے ارد گرد سارے مردے ہیں، یہاں پر نہیں، دنیا میں. دنیا میں لوگ جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے وہ مردے ہیں. خدا نے آدم سے کیا کہا تھا جب پہلا گناہ غلطی سرزد ہوئی آدم اور حوا سے؟ تو خدا نے کیا کہا تھا؟ جس دن تو نے یہ کھایا اس دن تو کیا فزیکلی وہ مرا تھا؟ لیکن روحانی طور پر مر گیا تھا. روحانی طور پر آج جو لوگ یسوع مسیح کو نہیں جانتے، جو لوگ آج خدا کے قریب نہیں ہیں، وہ روحانی طور پر مرے ہوئے ہیں. تو میرے ارد گرد، آپ کے ارد گرد آج دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسیحیوں میں بھی بات کر رہا ہوں، میں مسیحیوں کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ لوگ ابھی خدا کو نہیں جانتے تو وہ مردہ ہے. تو کلام کیا کہہ رہا ہے؟ جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کلام کیا کہتا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے تو خدا کا نور تجھ پر چمکے گا. ایسے نہیں چمکتا نور، جو مرضی آپ کر لیں، ایسے نور نہیں چمکتا. اور ابھی باہر اندھیرا ہے نا، کچھ نظر نہیں آ رہا، لائٹ بھی گئی ہوئی ہے، لیکن اچانک کوئی بہت بڑی لائٹ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اچانک جب آپ دیکھیں گے، آج صبح جب آپ نکلیں گے باہر تو صبح وہ پھوٹ رہی ہوگی تو آپ کو اچھی لگے گی. تو آہستہ 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 آپ کو چھپی ہوئی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. تو ایک دم جب دوپہر کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر ہر پڑی ہوئی چیز واضح طور پر چمکتی ہے، تو پھر ہمیں کلیئر نظر آتا ہے. تو اسی طرح ہی ہماری بہت سی برکتیں ہیں جو ہمیں بھی نظر نہیں آ رہی، اندھیرا ہے بات، لیکن جب خدا کا نور ہم پر چمکتا ہے نا تو بہت سی برکتیں جو چھپی ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہاللیلویا. تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ایسی سٹوری جو شاید رد کیا ہوا تھا، بلکہ یقیناً رد کیا، اس کا نام ہی نہیں سنا. کبھی سنا ہے کسی نے وہ معجزہ سنا ہے؟ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کا سنا ہے نا؟ لیکن وہ کس کے ذریعے سے ہوا تھا؟ میں نے یہاں بتایا ہوا ہے، ایک بچے، لازر کا بیٹا. لیکن لازر کے بچے کو کوئی اتنا پروموٹ نہیں کرتا ہے نا. سب وہی کہتے ہیں کہ جی 5 روٹیاں 2 مچھلیاں آئی تھی، وہ شاگردوں نے یسوع مسیح کو دی تھی، لیکن وہ کیا ہوا کہ سارے برکت پا چکے. کتنے لوگوں نے برکت پائی تھی؟ کتنے لوگ تھے ادھر؟ 5000 مرد تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 5000 مردوں کی اس دور میں ایک شادی نہیں ہوتی تھی، 2 3 شادیاں ہوتی تھی. تو چلو اگر ایک شادی بھی لگاؤ تو ہم آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو 5000 بیویاں ہوگی تو 5000 مرد ہو گئے 10000. تو آج کے دور میں 2 بچے نہیں ہم دے، 10 بھی دے. اور رشتہ دار بھی ہوتے تھے ساتھ، پھر جتنے روٹی لبڑی ہوتی ہے اتنے بہت ہی رشتہ دار جاتے ہیں. تو تقریباً لگا لیں 20000 لوگ تھے اوور آل. 10000 مرد اور عورتیں ہو گئی تو کچھ کنوارے بھی تھے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ 20000 لوگ تھے. تو کتنی اس بچے کے پاس روٹیاں تھیں؟ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت 5000 خاندان تھے وہاں پر. 5000 مرد نہیں تھے، 5000 خاندان تھے. تو 5000 خاندانوں کے میں سب کے پاس کچھ نہ کچھ تھا. جب ہم نکلتے ہیں نا کہیں باہر سفر پہ تو آپ گھر سے جب چلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور لے کے ساتھ جاتے ہیں نا.
میں دیکھا جب ہم سیر تفریح کرنے جاتے ہیں گھروں بریانیاں بنا کے دیچ کے لے کے جاتے ہیں کہ کتنے پارک آئے گا بیٹھیں گے کھاواں گے. تو اس وقت بھی لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ تھا. میں نے ایک بک پڑھی ہے, وہاں پہ لکھا تھا کہ لوگوں کے پاس کئیوں کے پاس روٹیاں تھیں, کئیوں کے پاس سالن تھے, کئیوں کے پاس مچھلیاں تھیں. لیکن کیا کر دیا, جب سارے بھوک سے مر رہے تھے, 3 دن یسوع مسیح کے ساتھ چلتے چلتے ہو گئے تھے, تو ہر کوئی اپنی اپنی روٹی میں جا رہا تھا. سب مرے ہوئے تھے. وہ میں آپ کو بتاؤں کیوں, کیونکہ انہوں نے یسوع کی قدرت کو تو دیکھا تھا. انہوں نے دیکھا تھا یسوع اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہے, لنگڑوں کو ٹانگیں دے رہا ہے, مردوں کو زندہ کر رہا ہے, بہروں کو کان دے رہا ہے, گونگوں کو زبان دے رہا ہے. مگر ان کا ایمان اس وقت کمزور تھا کہ ہماری روٹی ختم ہو جائے گی تو روٹی بھی ہمیں دے سکتا ہے. لیکن سب نے چھپا لیا اپنے بچوں کے لیے. آج بھی ہم کہیں گئے نا تو ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے پرس میں ضرور کچھ نہ کچھ, تو ان کے پاس بھی تھا, لیکن کسی نے ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ نکال کے بچوں کا نوالہ نکال کے یسوع کو دے دے. آج بھی ہماری ہمت ایسی نہیں ہوتی. آج بھی ہم چرچ میں بہت کم یسوع کے لیے آگے پڑھتے ہیں, پہلے بچوں کے لیے رکھتے ہیں. تو وہ جو یوئیل نام کا بچہ تھا, 4999 خاندان تو ڈر گئے کہ جو کچھ ہے, پانی تھوڑا جا ہے, روٹی تھوڑی جی ہے, یہ ختم ہو جائے گی تو پتہ نہیں بعد میں کیا ہوگا. لیکن ایک خاندان, کتنے خاندان, تو خدا کی برکت حاصل کرنے کے لیے ایک خاندان بھی بڑا ہے. ہاللیلویا. آج یہاں ہم کتنے خاندان ہیں, آپ میں مجھ میں اگر ایک خاندان بھی آج اس لیول کو ٹچ کر دے گا نا, تو وہاں پہ ایک بچے کی وجہ سے, بولے ایک بچے کی وجہ سے 20,000 لوگوں نے برکت پائی تھی. آج ہم جتنے بیٹھے ہوئے نا, ہم میں سے ایک کا لیول بھی وہاں پہنچ گیا, ہم سب برکت پا دیں گے. تو اگر سب کے سب یوئیل جیسے ہو گئے تو پھر ہماری وجہ سے نہ صرف ہمارا چرچ, ہمارا محلہ, ہمارا شہر, ہمارا ملک سرفرازی پا جائے گا. ہاللیلویا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ خدا نے اس یوئیل بچے کو چن لیا تھا. وہ اس کے اندر ایمان اتنا تھا, اور ایمان کس وجہ سے تھا, اس کے باپ کی وجہ سے. اس کے باپ زندہ تو ہوا تھا, لیکن اس کے باپ کے اندر ایک کام بھی تھا. اس کا باپ کیا کرتا تھا, یہ پاک کلام کی خدمت کرتا تھا, چرچ کی خدمت کرتا تھا. آج ہمارے بچے کیوں خدا سے دور ہیں, ہم چرچ کی خدمت نہیں کر رہے. ہم دیکھیں سب کو, میں نے آج ایک بندے کو فون کیا تھا کہ آج چرچ آئیں, آج وقت ہے. بہت سے لوگ جب ہول نائٹ گزر جاتی ہے تو مجھے سارا سال کہتے رہتے ہیں, ایسا ہول نائٹ نہیں رکھنی, ہول نائٹ نہیں رکھنی. میں کئیوں کو کہتا ہوں ہول نائٹ رکھاں گے, میں تو رکھ لاں گا پر تو ہی نہیں آنا. کہیں گے نہیں ہم آئیں گے. ابھی بھی چرچ میں سنڈے کو جب کہا تھا ہول نائٹ تو بڑے ہاتھ اٹھے تھے, لیکن وہ ہاتھ سارے نہیں نظر رہے تھے آ رہے, کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں. یہ ٹائم نہیں. کچھ لوگوں آج مجھے فون آیا پاسا بارش بڑی ہو رہی ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے اگر اتنی بارش میں کوئی ہمارا لیڈر پیسے بانٹ رہا ہو نا تو پھر کپڑے بھی نہیں ملتے. پہنچے چونکہ چپڑ کر کے جاتے ہیں. لیکن آج اتنا ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ لیڈروں کا لیڈر آیا ہوا ہے, ہاللیلویا, جو بن مانگے دیتا ہے. خدا نے کس کو چنا وہاں پہ, جو رد کیا ہوا تھا. یقین کریں اس بچے کو, اب آج یہاں بچے بہت زیادہ ہوں گے نا, یہ چھوٹے بچے, جو کوئی آگے آئے گا سارے اس کو کہیں گے چپ کر بیٹھ جا, تینوں نہیں ہوندی دعا. تو وہ چھوٹا سا بچہ تھا. جب یسوع نے کہا نا کہ شاگردوں کہ تم ان کو کھانے کو کچھ دو, تو کس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ بچہ آ گیا ہے. تو آج جب برکت کا وقت آتا ہے نا, تو ہم نے خود بھی نہیں سوچا ہوتا کبھی کہ میری وجہ سے برکت مل سکتی ہے. سب پاسٹر کی طرف نگاہیں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. آج سوچیں, آپ آج اس رات کو سوچیں کہ پادری کی وجہ سے نہیں, آج آپ کی وجہ سے برکت ملنے والی ہے. ہاللیلویا. جب بھی خدا کے گھر میں آئیں, جب بھی خدا کے پاس آئیں, کبھی یہ مت سوچ کے آئے کہ مجھے پادری کی وجہ سے برکت ملے گی. آپ خدا کے گھر میں آیا کریں کہ خدا آج آپ کی وجہ سے پورے چرچ کو برکت دے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو خدا نے اس بچے کو چن لیا تھا جو کسی گنتی میں نہیں تھا. آج میں اور آپ بھی اگر شاید کسی گنتی میں بھی نہ ہو
تو خدا ہمیں بلیس کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آج بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انہیں کسی کھاتے میں نہیں دیا جاتا, رد کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹھا ہو ادھر, گھر کے سارے فیصلے آپ کے بغیر ہوتے ہیں. بعض اوقات پتہ ہے کہ ویلا بندہ ہم فیصلے جو نہیں شامل کرتے, اوپر جا تو پانی لے کے آ, جا تو ادھر جا, گھر میں فیصلے ہوتے ہیں لیکن اس کو رد کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اپنوں نے آپ کو کسی کھاتے میں نہیں گنا ہو, جسے دنیا رد کرتی ہے کسی کھاتے میں نہیں گنتی. یاد رکھے خدا اسے کثرت سے استعمال کر سکتا ہے. ہلیلویا. آپ دنیا کی طرف مت دیکھیں, اپنے بھائیوں کی طرف, اپنی بہنوں کی طرف مت دیکھیں, آپ اپنے محلے داروں کی طرف بھی مت دیکھیں. ہو سکتا ہے کوئی محلے میں پنچایت بیٹھی ہو, آپ کے گھر کو کبھی کس نے شامل نہ کیا ہو. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, بڑے بڑے واقعات ایسے خدا کے ہیروں کے ساتھ, جو کسی کو رد کرتے ہیں خدا اسی کو اٹھا کے اس جگہ کا بادشاہ بنا دیتا ہے. پتہ نا, اب یسی کے بیٹوں کا ذکر پتہ نا, یسی کون تھا؟ دکاندار, داؤد کا باپ تھا. ہاں جی. اور اس کے کتنے بیٹے تھے؟ تو جب بادشاہ آیا اس کے گھر میں, سیمول اس کو بادشاہ کو چننے کے لیے, تو کیا ہوا تھا کہ اس نے اپنے 7 سورماؤں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا. اس نے کہا اے میرا پتر کمانڈر ہے, اے میرا پتر بریگیڈیئر ہے, اے میرا پتر کرنل ہے, اے میرا پتر فوجی سپاہ سالار ہے, اے میرا پتر اتنا جنگجو ہے, اے میرا قد ہے بادشاہ. تو جو سب سے چھوٹا تھا, جو سب سے کمزور تھا, رد کیا ہوتا, اس کو باپ بھی کہتا چکتا, کوئی مہمان آ جاتا ہے بکریاں لے جا. اس کو اس وقت بھی جس دن بادشاہ نے آنا تھا, بادشاہ ایویں اچانک نہیں آتا, بتا کے آتا ہے. نبی تھا, اس نے بتا کے آیا تھا. تو بادشاہ نے کیا کیا, ان بکریاں لے کے جا کوئی نو کھیتا لے جا, پر لے جا پہاڑا تے بکریاں چلا, اس واسطے کہ کہیں اس پر نظر نہ پڑ جائے اور میرے بچے ریجیکٹ نہ ہو جائیں. لیکن وہ رد کیا ہوا بچہ, وہ نبی کے سامنے ایک آیا, اس کا قد آور دیکھا, اس کا قد دیکھا, دوسرا دفعہ, تیسرا دکھا, چوتھا دکھا, پانچواں, سارے جو ہیرو بنائے گئے تھے باپ کی طرف سے سارے ریجیکٹ ہو گئے. کہتے تیرا ہور بھی کوئی باغ ہے دس, کہتے نہیں وہ ایویں ہی ہے, وہ کپڑے جو بو ہوندی ہوئے گی, وہ ایویں ہی ہے, ہاتھ سے ہی. جب وہ سامنے آیا تو اس نے کہا یہی بادشاہ ہے. ہاللیلویا, یہی بادشاہ ہے. ہاللیلویا. تو خدا جو ہے رد کیے ہوئے لوگوں کو, جو دنیا کی نظر میں رد کیے ہوئے ہیں, خدا ان کو اٹھا کھڑا رکھتا ہے. آج میں اور آپ سو رہے ہیں تو خدا کیا کہتا ہے, سونے والے جاگ اور مردوں میں سے, تو خدا کا نور تجھ پر چمکے گا. شاید آج ہم آفس میں کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں رد کیا گیا ہے, پروموشن نہیں ہو رہی ہماری ہے. شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی ہماری نظر نہیں پڑتی کسی پر. چرچ میں بھی ایسے ہوتا ہے. بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں لو جی پادری نے سانو جگہ دعا کا موقع نہیں دیتا. کئی پرچیاں بھیجتے ہیں پیچھے سے, پادری صاحب کو من گیت کا موقع دیں, لیکن اگر نہ گیت کا موقع ملے تو چرچ چھوڑ دیتے ہیں. کبھی نوکری دے چلی نہیں, کبھی کیا کسی نے کہ کوئی موقع نہیں ملیا تو اگے بدن کا طریقہ میں نہیں کرتا اس فیکٹری ساتھ کٹ بھی دیتا جاتے کہ بیٹھے رہنا نہیں ایک بار سال لگا. لیکن نہیں, خدا کے حضور بھی ایسے بیٹھے. اگر دعا کا موقع نہیں ملتا, خدا نے بھی آپ اس جگہ پر نہیں آئے, خدا آپ کو سکھا رہا ہے. گیت گانے کا موقع نہیں ملا, نہیں, خدا آپ کو چنے گا, آپ دکھائیں تو صحیح خدا کو, آپ اپنا آپ ظاہر کریں خدا پر. ہم کیا کرتے ہیں, نہیں کروں کوئی لے جائے گا پھر نہیں. آج رات ہمیں اپنا آپ خدا پر ظاہر کرنا ہے. کیسے ظاہر کرتے ہیں ہم خدا پر؟ کیسے کرنا ظاہر؟ پرستش کر کے. داؤد کیا کہتا تھا خدا کے سامنے, کہتا تھا میں گھنٹوں گھنٹے ورشپ کروں گا. وہ جنگلوں میں جا کے ورشپ کرتا تھا, کوئی اسے نہیں دیکھتا تھا, وہ خدا کے حضور ناچتا رہتا تھا. کہتا ہے زبور 34 میں کہتا ہے ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا, اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی. اور دنیا جہاں رد کر دے, لیکن وہ جو ہے نا وہ ایسا ایمان تھا اس کا کہ وہ خدا کے حضور بڑھتا تھا. پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہے, اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو.
کو آپ کتنے عظیم ہیں. آپ کی قیمت جو ہے دنیا میں کسی چیز کی اتنی قیمت نہیں جتنی آپ کی قیمت ہے. آپ جتنا مرضی اپنے گھر بار بیچ کے بھی کسی کا دل خرید کے دکھا دیں, نہیں خریدا جاتا. پھیپھڑے نہیں خریدے جاتے, بڑا مشکل ہے نا. خدا نے آپ کے اندر اتنا کچھ بھرا ہوا ہے, اتنی دولت ہے. ساتھ فرض کہ آپ بہت دولت مند ہیں. ہاللیلویا. اور سب سے بڑھ کر آپ کے پاس یسوع ہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. ہاللیلویا. بیش قیمت ہے. اور اس نے آپ کو بلایا ہوا ہے. آج شام آپ آج رات خدا کے گھر میں آیا نا, تو ساتھ فرض کہ اپنے بلائے جانے پر یقین کرو, نگاہ کرو اپنے بلائے جانے پر. ہاللیلویا. دیکھیں کہتا ہے کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم ہیں, بہت سے اختیار والے ہیں, بہت سے اشراف نہیں بلائے آج خدا, بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے, اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے, اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے. ہاللیلویا. آج مجھے اور آپ کو خدا نے چن لیا. ساتھ بول سکیں خدا نے آپ کو چن لیا ہے. ہاللیلویا. اور اس معجزے میں جو بھی میں آپ کو بتا رہا تھا نا, یوئیل کا معجزہ, اس میں کیا کیا, معجزہ عملی کر دیا تھا. پہلے خدا نے کیا, بھوک لگی تھی لیکن خدا نے فوراً نہیں کہا تھا کھاؤ. خدا نے ترتیب بنائی تھی, پتہ ہے, کتاریں بنائی تھی. جب تک آپ کی زندگی میں ترتیب نہیں آئے گی معجزہ نہیں آ سکتا. یہ یاد رکھیں, معجزہ پانے کے لیے ہمیں ترتیب میں آنا بڑا ضروری ہے, آرڈر ہونا بڑا ضروری ہے. اور آرڈر کیا ہے؟ ایمری کے جتوں مرضی بائبل کھول لے, یعنی بائبل کھولو کہ کیا جگہ استان دور ہو, پھر کی کرو. کبھی ایسے بائبل مت پڑھیں, ترتیب سے پڑھیں. کبھی بے ترتیبی دعا مت کریں, کبھی بے ترتیبہ روزہ مت رکھیں, کبھی بے ترتیبی جب دائی کی دینی ہے تو اپنی مرضی نہ دیں, کبھی نہیں. ہمیشہ اپنی زندگی کو آرڈر کریں, اور اگر آپ معجزہ چاہتے ہیں, اور صبر کریں. داؤد بادشاہ کیا کہتا ہے زبور 40 میں, کیسے کہتا ہے, میں صبر دینا آس رکھ کے یہوہ دی کرتا سا انتظاری, تدوس نے میرے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری. آج بھی وہ آپ پر اور مجھ پر ترس کھاتا ہے. ہاللیلویا. اور اسی کی کہنا ہے یسو تھوڑا جا ترس, اس کا تھوڑا سا ترس ہمارے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہاللیلویا. تھوڑا سا ترس بھی بڑا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں بھی تقریباً میں نے آپ کو بتایا 20,000 لوگ تھے, اور کتنی روٹیاں تھیں, روٹیاں کتنی تھیں, 5, اور مچھلیاں کتنی, 2. اچھا ایک کر دیں ویسے ادھر بھی روٹیاں بچ گئی ہیں, مچھلیاں ادھر بھی بچی وہ دیکھو کتنے اسٹرانگ لوگ سن. آج بھی یاد رکھو آپ کو برکتیں بڑی ملیں گی, لیکن جو آپ کی فیورٹ برکتیں ہوں گی وہ آپ کے لیے ہوں گی. ہاللیلویا. تو 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھی. کتنے لوگ تھے, 20,000 سے زیادہ. آج ہم نا کوئی چرچ میں کبھی کہے نا باجی تسی چرچ دے لوکاں نہیں کھانا بنا کے رہنا ہے, اسی چرچ ہی چھڈ جاندے ہیں. اور صاحب نے 5 کلو مچھلی کہہ دی. جب میں نے 5 کلو مچھلی کا یاد ہے 5 فروری کو کہا تھا, کئی لوگوں نے نام ہی اپنے کاٹ دیے تھے. بعد میں نے کام کر دی تھی, میں نے پہلے 5 کلو ہی کہی تھی. آپ 5 کلو دینے والے تو بنتے, خدا نے آپ کے اکاؤنٹ میں 50 کلو کے پیسے بھیج دیے. ہاللیلویا. لیکن نہیں پہلے 5 کلو پیسہ 5 کلو نہ تو میں نے 5 کلو نہیں پورے مہینے نہیں کھاتے, تو یہ کتنے بن رہی. 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھی. خدا یسوع نے تھوڑی سی چیز تھی, کتنی چیز تھی وہ, 20,000 لوگوں کے مقابلے 5 کلو کی 5 روٹیاں کی کہہ دیا, کچھ بھی نہیں. نمک بھی شاید بڑا زیادہ ہے, ایک برکی نہیں سی آنی, بہت تھوڑی چیز تھی اور ناکافی تھی. اور کیا کیا یسوع نے سب سے پہلے, تھوڑی چیز کو کیا کیا, اپنے ہاتھوں میں لے کر کیا کیا, آسمان کی طرف اٹھائی دیا. ہاللیلویا. آپ کے گھر میں بھی اگر تھوڑی برکت ہے نا, تھوڑی سیلری ہے, تھوڑی سیلری کو پکڑ کے کبھی یسوع کی طرف کر کے دیکھیں.
تھوڑی تنخواہ کو میں جب سٹارٹ میں لیا تھا نا، جب لاہور میں آیا تو میری 3000 روپے تنخواہ تھی، تو میں جس گھر میں رہتا تھا اس گھر کا کرایہ 1500 روپے تھا، اور 1500 روپے کا بڑی مشکل سے سودا آتا تھا پورے گھر کا، اور بل بھی یہ دینے ہوتے تھے، لیکن خدا کی طرف میں اپنی تنخواہ رکھتا تھا، تو گیس کا بھی تھا، بجلی کے بھی تھے بل، تو یقین کریں وہ تھوڑی سی تنخواہ میں بھی بہت سی برکت آ جاتی تھی۔ ہاللیلویہ۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تھوڑی سی تنخواہ میں سے پہلے اپنے بہت سے خرچے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو خرچے نہیں جو پھر پورے ہوتے ہیں، یہی کہنا ہے پہلا بجلی کا بل رکھ لو، فلانا رکھ لو، فلانا۔ ایک بہن بنا دیے میں سارے خرچے کرنے کے علاوہ 16,000 روپے اپنی تنخواہ چو جیون مرن رکھ رہی ہیں۔ میں کہ جیون مرن کی ہوتا ہے، وہ کہڑی نوی چیز آ گئی، کہتی نہیں میں بیماری کو پوری آستے رکھ رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں تھی پہلی دعوت دے دیتے بیماری بیماری کو پہلا پتا ہوتا باجی نے 16,000 روپے رکھا ہے۔ بیماریاں جتنے کے خلاف خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بیچ میں سے بیماری کو ریکول کرتا ہے، پتہ لکھا ہے خروج 23 باب 25 میں آیت میں پڑھیں تو وہاں لکھا ہے وہ تمہارے بیچ میں سے بیماری کو نکالتا ہے، یعنی بیماری دیکھتے ہی کتنے بڑی پھرتی پھرتی پہنتے اور کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب درد ہو رہی ہے، کتنے ایتھے کتنے کہوں مور ہے، یعنی بیماری کے اندر ہی ہے۔ تو جدو بیماری کو ہی داتے ہیں باجی 16,000 روپے پہ آئے بیماری پچی ہے، باجی کو پتا چل جاتا ہے نا کہ کتنے بیماری میں، بیماری فوراً جا کے اتنے ٹیک کر دی کہ میرے لیے رکھے، خدا ہی نہیں ہی رکھ دے، خدا ہی بھی پہلے رکھو گے، خدا کو پتا ہوئے گا یہ میرے لیے رکھے، خدا بیماریاں تو پہلا آئے گا، خدا بے برکتیاں تو پہلا آئے گا، اگر پہلا ہی بیماری رکھیں گے بیماری پہلا آئے گا۔ یہاں پہ بھی تھوڑی سی چیز لے کر یسوع نے کیا کیا، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، آسمان کی طرف کیا اور اپنے باپ کا شکریہ ادا کیا، اور پھر کیا کیا خدا نے، پھر روٹی توڑی، کیا کیا، روٹی توڑی اور بانٹنی شروع کر دی۔ ہاللیلویہ۔ بیٹا پانی کا گلاس ہے، روٹی توڑی اور بانٹنا شروع کر دیا۔ آپ کی برکت بھی اسی میں ہے کہ آپ اپنی برکت جو آپ کو ملے اس کو توڑیں اور بانٹیں۔ کئی کی کر دینے پڑی بات جمع کرنی شروع، جمع کرنے سے کیڑا لگ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ آپ ایک پونڈ بنائیں، یعنی ایک سوئمنگ پول بنا لیں، اس میں پانی کو ڈمپ کر دیں، وہ پانی تھوڑے دن میں خراب ہو جائے گا، لیکن اگر پانی بہتا جائے گا بہتا جائے گا بہتا جائے گا، پانی خراب نہیں ہوگا بلکہ اس میں تازہ تازہ مچھلیاں روز آیا کریں گی۔ اسی طرح آپ اپنی برکتوں کو بانٹنا شروع کر دیں، بانٹتے جائیں گے بانٹتے جائیں گے بانٹتے جائیں گے، برکتیں آتی جائیں گی آتی جائیں گی آتی جائیں گی۔ ہاللیلویہ۔ اور بعض کا ہم کیا کرتے ہیں، جب تھوڑا ہوتا ہے نا ہم بڑبڑاتے رہتے ہیں، لے کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، میرے سامنے یہ بات ہوئی ہے کہ جب ہوا کرتا ہو اگر ٹیبل تے چنگا خوراک پئی ہے پادری آ کے بات کر، میرے میں ایک پادری سی کہنے ویک کے نا انہوں کھیر لگا لی اور دعا کر دیا خداوند انہوں نے منجی تھلے جڑی رکھی ہوتے تو تیری برکت کرنے، تو چھپایا نہ کریں خدا کے خادموں سے، خدا کے خادموں کو شامل کیا کریں۔ تھوڑے میں بڑبڑانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تھوڑے میں بھی شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کیا اگر چاہتے تو یوئل کے ہاتھ میں برکت نہیں دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے لے کر یہ ہمیں سکھایا ہے کہ تھوڑی چیز بھی آپ یسوع کے پاس لے کر آئیں، تھوڑی تنخواہ یسوع کو لے کے آئے، کوئی تھوڑی تنخواہ یسوع کو دینے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جن کی تنخواہ تھوڑی ہے وہ سب سے پہلے یسوع کو دیں، جب تنخواہ زیادہ ہو جاتی ہے پھر یہی یسوع دینے ہیں۔ آج سے تھوڑی تنخواہ جس کی ہے نا وہ بھی یسوع کے ساتھ لے کر آئے سامنے، یسوع تھوڑی کو بہت بڑھائے گا۔ خدا تھوڑے کو بہتا کرتا ہے، خدا تھوڑا دے کر بھی آزماتا ہے، یاد رکھیں تھوڑا دے کر بھی کیا کرتا ہے خدا آزماتا ہے۔ اگر آپ تھوڑے کو نہیں سنبھالتے نا اور شکردانی کرتے خدا کبھی زیادہ نہیں دیتا۔ خدا یسوع نے تھوڑی خوراک لے کر ہمیں شکر ادا کرنا سکھایا، تنہا تھوڑی بھی ہے تو خدا کا شکر ادا کریں، زندگی میں ہر صورت میں کبھی نہ شکری نہ کریں، سالن نہیں چنگا، روٹی سڑ گئی ہے، ہر
چیز میں شکر. مجھے اکثر لوگ پتہ کہتے ہیں پاسٹر سلطانہ تے وٹے بھی بنا دیتے, پادری کہے گا بہت اچھے تھے. حقیقت ہے میں کہتا ہوں, اور یہی شکر گزاری کی بات ہے. وٹے بھی بوٹیاں بن جائیں. ہالےلویا. اور پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے چیز نہ بھی اچھی ہو, میں کہتا ہوں اچھی ہے تو سارے آپ کے کھانے والے کہیں گے بہت اچھی بنی ہے, اور واقعی وہ ٹیسٹی ہو جاتی ہے. اور ناشکری کرنے سے اچھی ٹیسٹی چیزیں وہ بھی بات ذائقہ ہو جاتی ہیں, کیونکہ اس میں ابلیس شامل ہو جاتا ہے. توڑنے اور بانٹنے میں برکت ہے. ساتھ والے کو کہیں توڑنے اور بانٹنے میں برکت ہے. اب وہ لڑکا جو تھا یوئل, اس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں یسوع کے ہاتھ میں دی. خدا یسوع مسیح نے وہ تھوڑی سی یعنی 5 روٹیاں اور مچھلیاں لی اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے شکر ادا کیا اور پھر ان پر برکت دی اور توڑی. تب 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں بہت بڑھ گئی. جیسے جیسے یسوع توڑتا گیا یسوع بانٹتا گیا, یسوع توڑتا گیا یسوع بانٹتا گیا, یسوع توڑتا گیا یسوع بانٹتا گیا. پھر آگے شاگرد تھے, انہوں نے آج دے پادریاں گیا, انہوں نے ناپیا نہیں. ادھر آیا ڈالر بینک, ادھر آیا ڈالر بینک, ادھر آیا ڈالر. وہ شاگرد بھی بانٹتے گئے. تو وہاں پہ 20,000 25,000 جتنے بھی لوگ تھے وہ سب سیر ہو گئے. ہالےلویا. تو شاگرد کتنے تھے بھلا؟ 12. تو ٹوکرے کتنے تھے؟ 12. ٹوکرے کتوں آ گیا؟ یسوع کے شاگرد خالی ٹوکرے ساتھ رکھتے تھے. آپ سب شاگرد ہیں, بولے آپ سب شاگرد ہیں. دوسرے کہیں آپ شاگرد ہیں. ہالےلویا. جدوں یسوع کو نا ٹوکریاں خالی لے کے آیا کرو, بھر کے لے آیا کرو کرو, ایتھے خالی کریا کرو. خالی ٹوکریاں تو یسوع بھر کے داب کے ہلا کے بھر کے تمہیں واپس دے گا. ہالےلویا. اور وہ شاگرد ایسے ہی کرتے تھے, اس لیے ان کے ٹوکرے بھی بھر گئے. جب آپ کا دل ٹوٹے گا, ٹوٹنے میں برکت ہے. یاد رکھیں, ٹوٹنے میں کیا ہے؟ برکت ہے. جب کبھی آپ کا دل ٹوٹے نا, آپ یسوع کے پاس آئیں, دنیا کے پاس مت جائیں. جب آپ کا دل ٹوٹے گا, آپ یسوع کے ہاتھوں میں آ جائیں, وہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو برکتوں سے بھر دیں. ہالےلویا. جب آپ کی امید کبھی ٹوٹے, آپ کی پروموشن رک جائے, آپ کا انکریمنٹ رک جائے, آپ کا دل ٹوٹ جائے, آپ کو کوئی ریجیکٹ کر دے, چرچ کا پادری کیوں نہ ریجیکٹ کر دے, جہاں جہاں آپ کی زندگی میں توڑ پھوڑ ہوگی, آپ پریشان ہو, وہاں یسوع کام کرنے کے لیے تیار ہوگا. صرف آپ کا فیصلہ وہاں پہ ہوگا. آپ کا فیصلہ وہیں پہ ابلیس بھی ساتھ کھڑا ہوگا. توڑ تینوں کیا ہی اور پاسے جا, وہاں پہ کلک کرنا ہے آپ نے, یسوع ہے یا ابلیس ہے. اگر یسوع کے پاس آئیں گے, ٹوٹے ہوئے دل پر کثرت سے برکتیں ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ رد کیے ہوئے سے ہیرو بن جائیں گے. ہالےلویا. یعنی جب کلیسیا بھی ٹوٹ کر یسوع کے پاس آتی ہے نا, یعنی آج رات یہ فیصلہ ہے کہ آج ہم ٹوٹے. کیسے ٹوٹتے ہیں؟ اپنے دل یسوع کے سامنے پہ. ہم اس سوکھے ہوئے آدمی کو یسوع نے کیا کہا تھا, اپنا ہاتھ بڑھا, تو اس نے اپنا اچھا ہاتھ نہیں بڑھایا تھا. اس نے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم دنیا کے سامنے اچھی چیزیں یسوع کے سامنے پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھی چیزیں پیش کرنی چاہیے, مگر آپ اپنی بری چیزیں بھی یسوع کے سامنے پیش کریں. کبھی میں نے چرچ میں گواہی نہیں سنی کہ میرا پتر ہے بہت زیادہ نشے کرتا ہی, تو میں اتنے آئی. بہت کم لوگ ہیں, لیکن یہ آتے میرا پتر ڈاکٹر بن گیا, میرا پتر انجینئر بن گیا, میرا پتر امریکہ کر گیا. یہ گواہیاں زیادہ آتی ہیں. اپنی ٹوٹی ہوئی چیزیں بھی یسوع کے پاس لے کر آئیں, اور آج رات ہم سب ٹوٹی ہوئی چیزیں یسوع کو دیں. ٹھیک ہے, ٹوٹی ہوئی چیزوں سے کیا مراد ہے؟ منجیاں ٹوٹیاں نہ لائے ہو. ٹوٹی ہوئی چیزوں سے مراد ہے ٹوٹی امیدیں آپ یسوع کو دیں. آج بیماریاں جو جکڑی ہوئی ہیں آپ کو, وہ آج یسوع کو دے دیں. آج شام آپ کے جو سپنے ٹوٹ چکے ہوئے ہیں نا کہ یہ نہیں ہو سکتا, آج وہ یسوع کو دے, آج وہ ہو گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ویزا نہیں لگ سکتا, میں مان رکھتا ہوں آج یسوع آپ کے ویزے لگائے گئے. میں مان رکھتا ہوں آج یسوع آپ کے لیے آسمان کے دریچے کھول دے. میں مان رکھتا ہوں آج یسوع آپ کے لیے بینکوں کے دروازے کھول دے. میں مان رکھتا ہوں آج یسوع آپ کے لیے شفا کے دروازے کھول دے. خدا نہ کرے جب کسی کا گھر ٹوٹتا ہے نا تو وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے, لیکن وہ بھی گھر بچانے کے لیے. ابھی کل مجھے ایک فیملی کی کال آئی, بہن سمینا کے سامنے میں سنتا تھا. اس نے کہا پائی صاحب 5 سال پہلا میری بیوی مجھے چھڈ گئی سی, تو میں تھوڑے کو فون تے دعا کری, تھوڑے کو چرچ ایک باری آیا ہے, تو تسی مجھے کہا
3 दिन बाद तेरी बीवी आ जाएगी वापस। तो 3 दिन बाद ठीक आ गई थी वापस, लेकिन मैं नहीं वापस आया करती। वो आ गई थी लेकिन मैं नहीं आया। तो मैं क्या हूं फिर टुर गई है। तो मैं कहती तो तुझे नहीं आया तो जाने तो हूं तू फिर आ गई। आज रात आना था लेकिन फिर भी आया बारिश की वजह से। चलो कोई बात नहीं। हर टूटने के पीछे खुदा की एक बहुत बड़ी बरकत होती है। आज अगर आप अपने दिलों को तोड़कर यीशु के सामने, दिल टूटने का ये मतलब नहीं कि कोई आपको दुख दे, दिल टूटने का ये भी मतलब है कि जो आपने दुनियादारी में दिल लगाए हुए हैं ना, आज उनको तोड़ दे। दौलत को की तरफ उसकी हिर्स को छोड़ दे, दुनियावी रिश्तों को आप छोड़ दें जो खुदा को पसंद नहीं है। आज आप खुदा से कमिटमेंट करें आज रात कि खुदा आज से मैं अपना दिल तेरे साथ लगाऊंगी। और आज ये एक डिसीजन टाइम है। आज रात जो ये वक्त है ना, ये बरकत का वक्त है। सूखे हुए का जो 25 साल से उसका हाथ सूखा हुआ था ना, यीशु ने कहा कि अपना हाथ बढ़ा, तो उसने तंदुरुस्त हाथ नहीं बढ़ाया था, उसने सूखा हुआ हाथ बढ़ा दिया था। आज अपने सूखे हुए पोर्शंस यीशु को दें। आज अपने दिल जो टूटे हुए हैं वो यीशु को दें। आज अपनी उम्मीदें जो टूटी हुई यीशु को दें। तो यीशु ने उसके सूखे हुए हाथ को पकड़ा था और उसका हाथ उसी वक्त हरा भरा, उसकी नसें काम करना शुरू कर दी। हालेलुया। और आज मेरी और आपकी भी जो नाउमीदी की नसें हैं वो उम्मीद में बदल जाएंगी। हालेलुया। हर बड़ा आदमी ना बहुत बार टूटता है। कभी बड़े आदमी जिनके बड़े बड़े नाम है ना, कभी उनकी स्टोरियां पढ़े, पता नहीं कितनी दफा वो टूटे होते हैं। कोई बंदा ना सारे उसकी ग्लोरी को देखते हैं, उसकी स्टोरी को कोई नहीं देखता। अगर आज शाम आप चाहते हैं ना कि आपकी लाइफ ग्लोरी से भर जाए, तो बजाय कि दुनिया आपको तोड़े, आज यीशु के हजूर झुकते हैं, वो तोड़ दे आपको। तो जब वो तोड़ता है ना, तो वो जो फिर दोबारा बिल्डिंग बनाता है, उसकी बिल्डिंग को कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। और ये तोड़ फोड़ का अमल नॉन स्टॉप चलना चाहिए। जब भी आप किसी मसले में गिरे, आप टूटे और यीशु के कदमों में आ जाए। खुदा मारता नहीं है बल्कि तोड़ फोड़ कर नया बना देता है। हालेलुया। और फिर ना सिर्फ वो छुड़ाता है बल्कि सरफराज करता है। मत्ती 14:19 में लिखा है, और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने लोगों को दी। यानी खुदा जब आपको बरकत देगा तो बरकत फिर दबा के नहीं रखती। खुदा ने आपको बरकत दे दी है, शिफा की बरकत, तो वो बरकत आपसे खुदा चाहेगा कि आप ट्रांसफर करें। खुदा ने आपको दौलत की बरकत दी है, दौलत आगे ट्रांसफर करें। खुदा ने आपको गाड़ी की बरकत दी, गाड़ियों की बरकत आगे ट्रांसफर करें। खुदा ने हम दोनों को जब चुना में औलाद की बरकत दी, हमने औलाद की बरकत आगे ट्रांसफर करना शुरू कर दी। हालेलुया। और आज 160 से ज्यादा फैमिली ऐसी हैं जो बेऔलाद थी और खुदा औलाद की बरकत दे चुका है। खुदा यीशु मसीह ने रोटियां तोड़ तोड़ कर शागिर्दों को दी और कहा, जाकर इनको खाने को कुछ दो, और ये मत कहो कि ये मेरी तरफ से। याद रखें, जब खुदा में बरकत देता है ना, तो कभी ये किसी को ब्लेस करने के लिए ये मत कहें ये मेरी तरफ से। हम किसी की हेल्प कर देना तो हम ढिंढोरा फूटते हैं, मैं तेरे 5,000 देता ही, फिर 10 मिनट को हम बताते हैं। ये मत कहें, क्योंकि इस काबिल नहीं हम कि हम किसी की हेल्प कर सके। ये तो उसका फजल है, उसने हमें दिया तो हमने उसमें से कुछ दे दिया। हालेलुया। आज पास्टर हजरात बड़े सरेआम नरसिंगे में जा रहे हैं अपने आगे, लो जी मैं इन्हें लोगों को आटा दे देता, इन्हें लोगों को राशन दे देता। वो गलत करते हैं। मेरा टैलेंट कुछ नहीं है, मेरे इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं है, मेरा पैसा कुछ नहीं है, मुझे ये खुदावंद यीशु ने दिया इसलिए मैंने आपको दे दिया। तब बरकत बढ़ेगी। हालेलुया। तब बरकत क्या होगी? तब बरकत बढ़ेगी और बरकत के टोकरे भर जाएंगे। और बांटने से बरकत के टोकरे भर जाते हैं। खुदा आपको देने वाला बनाना चाहता है। साथ से कि खुदा आपको देने वाला बनाना चाहता है। क्या आपने कभी खुदा के नाम को इज्जत और जलाल भरपूर अंदाज से दिया? आज रात देनी है, बोले आज रात देनी है। जब हम किस नीचे से कुछ खुदा को देते हैं ना, तो ऊपर हमारे बरकतों का बादल बनना शुरू हो जाता है। ये बारिश जो हो रही है, पता कैसे होती है बारिश? पता है मैंने कहा, जमीन से ना पानी बहरात पान के ऊपर जाता है और ऊपर जाके जमा होता रहता है, और फिर जब वक्त पे नीचे जरूरत होती है ना,
تو ضرورت کے وقت برستا ہے. آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں مارچ میں اتنی گرمی ہو گئی تھی, بلکہ فروری میں اتنی گرمی ہو گئی تھی کہ میں نے کئی جگہ دیکھا اے سی چلنا شروع ہو گئے تھے. مئی جون والی گرمی ہو گئی تھی. لیکن خدا کو پتا ہے کہ ابھی بہت سے لوگ اے سی نہیں استعمال کر سکتے, اس لیے وہی جمع کیا ہوا پانی جو اوپر گیا, آج وقت تھا تو خدا نے اس کو برسا دیا ٹھنڈ لگا. ہاللیلویا. تو کیا ہوتا ہے وہ نیچے سے اوپر جاتا ہے. تو آج رات میری اور آپ کی پرستش اور التجائیں نیچے سے اوپر جانی چاہیے, تاکہ اوپر مسا سے بادل بھر جائیں. اور جب وقت آئے, جب ہماری زندگی میں وقت آئے, یاد رکھیں وقت سے پہلے خدا سے نہ مانگا کریں. خدا کو کہا کریں خدا جب تیری مرضی ہوگی تو مجھے دے, اور خدا ہمیشہ وقت پر سرفراز کرے گا. اور وہی ملتا ہے جو ہم نیچے سے اوپر بھیجتے ہیں. آپ جتنا خدا کے گھر میں بوئیں گے نا وہی ملٹی پلائی ہوگا. اگر بوئیں گے نہیں اوپر کچھ خالی ہوگا تو وہ ایویں خالی پانڈے وجدے ہی نہیں. خالی بدل باز کا نام دے نہ ہوتے تے وہ گاج کچھ کے نکل جاتے ہیں. لیکن بھرے ہوئے بادل جب آتے ہیں وہ ایسے نہیں جاتے. تو میری اور آپ کی پرستش اور التجاؤں اور خدا کی تعریف سے مسا اور برکتوں کے بادل بھرنے چاہیے. ہاللیلویا. آج رات بھرنے چاہیے. ساتھ ساتھ آج رات بھرنے چاہیے. 6 ماہ میں ایک بار شکر گزاری کرنے والوں کے بادل نہیں کبھی بھرتے. کئی لوگ کہتے ہیں بڑے دیتے بڑے نہیں دیکھ دیتے, جنہی مرضی دیکھا دے لو, دیکھا تھلی رہ جائیں. سال میں 1-2 بار چرچ آنے والوں کے بادل بھی نہیں بھرتے. بادل بھرنے کے لیے کچھ نیچے سے اوپر بھیجنا پڑتا ہے, اور ایک دن وہی برکت ہم پر ملٹی پلائی ہو کر برستی ہے. خدا ہمیں بھروسہ کر کے دیتا ہے. خدا ہمیں برکت اس لیے دیتا ہے کہ ہم اس کو دبا کر نہ بیٹھ جائیں, برکت کو بانٹیں اور غرور نہ کریں. خدا کی دی برکتیں خدا کے گھر میں استعمال کریں. جیسے وہ ایک عورت تھی نا, آپ کو پتا ہے, جو معاشرے میں بدکار تھی, جٹا ماسی کا عطر جس کے پاس تھا, اور عطر پتہ کتنے کا تھا؟ 300 دینار. آج دینار کی قیمت کتنی ہے بتا؟ 1000 روپے کی تھی. 300 دینار آج تک کتنے ہو گئے؟ چلو زیادہ نہیں ہوتے, چلو ہم کہتے ہیں 3 لاکھ. تو آج ایک نارمل گھر کا خرچہ 2 سے 3 لاکھ ہے مہینے کا, ہے نا. تو 3 لاکھ روپیہ بھی اگر گھر کی سیلری ہو اور ہم ساری کی ساری یسوع کے قدموں میں رکھ دیں, حوصلہ ہے؟ اس کا حوصلہ تھا. جس کو دنیا کیا کہتی ہے, یہ بدکار ہے, اس سے سلام دعا نہ, اس کو گھر میں نہ بٹھاؤ, اس کو چرچ میں نہ آنے دو, اس کے پاس نہ جاؤ. اس کے پاس جٹا مسیح کا عطر تھا جس کی قیمت 300 دینار تھی, بلکہ 300 دینار پورے سال کا راشن تھا اس کے پاس اس وقت. اس نے وہی سال کے راشن کی پرواہ نہیں کی, بلکہ توڑ کے یسوع کے پیروں میں ڈال. اور چرچ کو پریشانی لگ گئی تھی, آپ کو پتا ہے, 12 شاگرد پریشان ہو تھیلی چپا دی, یہ نہیں کی کرتا نہیں. یسوع نے کہا تھا کہ وہ سب تمہارے ساتھ رہیں گے, غریب غربا رہیں گے, لیکن یہ جو آج اس نے کر دیا نا, یہ انجیل میں اس کا ذکر ہوگا. آج ہم دوسروں کی خامیوں پر نظر کرتے ہیں. یہ کیسے کپڑے پہنے ہیں اس نے, کیسے. کسی بہت بڑے آدمی جس سے محبت کا اظہار کرنا ہو تو اس کے پیروں میں اس نے عطر ڈال دی, پیروں میں اپنی دولت ڈال دی. دنیا کے آخر تک عورت کی گواہی کی منادی جب تک منادی رہے گی, یسوع نے کہا اس عورت کی گواہی دے گی. آج جب تک اس دنیا میں رہیں گے نا, ہول نائٹ کی برکتیں ہمارے ساتھ ہیں اور بڑھتی جائیں گی. اعمال 9:15 میں لکھا ہے, مگر خداوند نے اس سے کہا کہ جا, کیونکہ یہ قومیں بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے. میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا. سب سے پہلے کتنے لوگ تھے یسوع کے ساتھ؟ 3 لوگ. کتنے لوگ تھے؟ یوسف تھا, مریم تھی اور یسوع تھا. پھر جب یسوع منسٹری میں آئے تو کتنے لوگ ہو گئے؟ 12 چن لیے یسوع نے. کتنے چن لیے؟ 12. پھر 12 کے بعد کتنے ہو گئے؟ 70 ہو گئے. اور جب یسوع کی صلیب کا وقت آیا تو کتنے رہ گئے؟ 1 رہ گئے. سارے بھاگ گئے تھے. لیکن جب یسوع سے ٹوٹ گئے, صلیب پر قربان ہو گئے میرے اور آپ کے لیے, تو پھر آج دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ہیں یسوع کے شاگرد. ہاللیلویا. تو آج
جب شاید آپ جب لاہور میں آئے تھے آپ کے پاس 3-4 برکتیں تھیں، پھر 12 ہو گئی، پھر 70 ہو گئی، پھر کئیوں نے کہا انڈیا برکتیں ساڑھے کو ساری لٹ گئی، کچھ بھی نہیں رہا۔ پریشان ہو، آپ یسوع کے پاس آئیں، ٹوٹے پھوٹے یسوع کے پاس آئیں، اتنی برکتیں آ جائے گی کہ جتنی گئی ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ یسوع آپ کو بلیس کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ خدا نے ہمیں سکھایا ہے یہ توڑنے کا۔ آپ خدا کے کلام کو روز پڑھا کریں، چھوٹا چھوٹا کر کے توڑے، شکر کریں، توڑے اور بانٹے۔ اور سب سے پہلے یہ برکت کہاں سے سٹارٹ کریں؟ اپنے گھر سے اور اپنے چرچ سے، اور پھر اپنے محلے میں جائیں، پھر دنیا کی تہا تک جائیں۔ آج شام آپ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو، ٹوٹی ہوئی بلیسنگز کو آج یسوع کے پاس لے کر آئیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا آپ کو بہت بلیس کرے گا۔ اس کلام کے وسیلے سے خدا آپ کو بہت برکت دے۔